بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ سفر کے توہمات کے ازالے کے حوالے سے حدیث مبارکہ چل رہی تھی۔ حدیث مبارکہ 3 الفاظ پہلے بیان ہو گئے۔ لا ادوا، کوئی بیماری بذات خود متعدی نہیں ہوتی۔ ولا طیرتا، بدشگونی بدفعلی کوئی چیز نہیں۔ ولا حامتا، مخصوص پرندے کے اندر کوئی منحوسیت نہیں۔ چوتھا لفظ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ماہ مبارک کے متعلق فرمایا کہ ولا سفر، سفر کے اندر بھی کوئی منحوسیت نہیں۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر ہم نے سفر کے مہینے کو منحوس قرار دے دیا۔ سفر کے مہینے میں شادیاں نہیں کرتے، سفر کے مہینے میں کوئی کام نہیں کرتے، کوئی کاروبار نہیں شروع کرتے کہ یہ بلائیں اترنے کا مہینہ ہے، یہ منحوس مہینہ ہے، نعوذ باللہ۔ نہیں میرے بھائیو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 1450 سال قبل اس چیز کی نفی فرما دی کہ ولا سفر، سفر کے اندر کوئی منحوسیت نہیں ہے۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ سفر کے اندر جو شادی ہو جائے وہ صفر ہوتی ہے، اولاد نہیں ہوتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت کے مطابق آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اور خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو شادی مبارک ہوئی وہ سفر کے مہینے میں ہوئی تھی۔ اب دیکھو اس کائنات کے اندر سب سے مبارک شادی، سب سے مبارک یہ جوڑے، ان سے خوش قسمت کون سی شادی ہو سکتی ہے؟ پھر اللہ نے اولاد بھی عطا فرمائی، اولاد بھی کیسی عطا فرمائی سب حضرات جانتے ہیں۔ اور ایک روایت کے مطابق فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی شادی ماہ سفر کے اندر ہوئی۔ کیا اللہ نے ان کو اولاد نہیں دی؟ کیوں نہیں؟ اللہ نے اولاد بھی ایسی عطا فرمائی کہ جو جنتی نوجوانوں کی سردار ان کو قرار دیا۔ تو یہ اپنے ذہن سے یہ گمان نکالیں، یہ گمانی نکالیں کہ سفر کے اندر منحوسیت ہے، سفر کے اندر شادی کرنا منحوس ہے، یہ چیز غلط ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی پہلے نفی فرما دی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے یہ چیز۔ آج ہم نے منگل کے دن کو منحوس قرار دے دیا۔ بہت سارے لوگ جب شادی کے دن طے کرتے ہیں یا کوئی کام کرنے کا تو منگل کے دن نہیں کرتے، میں نے خود سنا، تو منگل کے دن کو منحوس قرار دیا۔ میرے بھائی یہ غلط چیز ہے۔ سارے مہینے، سارے ایام، سارے دن وہ اللہ کے ہیں، سارا زمانہ اللہ کا ہے۔ اسی لیے تو حدیث قدسی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ابن آدم مجھے تکلیف دیتا ہے، ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے۔ یہ بھی ایک حدیث مبارکہ میں لفظ آتا ہے، لا تسب الدہر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زمانے کو گالی مت دو، وانا الدہر، میں زمانہ ہوں، وانا اقلب اللیل والنہار، میں دن اور رات کو پلٹتا ہوں، میں دن اور رات کو بدلتا ہوں۔ لہذا کسی زمانے کو منحوس قرار دینا، کسی دن کو منحوس قرار دینا، کسی وقت کو منحوس قرار دینا، گویا کہ ہم اللہ کی ذات پہ ڈائریکٹ اعتراض کر رہے ہیں، کیونکہ سارے مہینے، سارے ایام، سارے دن، سارے وقت وہ اللہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ کسی دن کے اندر، کسی مہینے کے اندر، کسی ایام کے اندر، کسی وقت کے اندر کوئی منحوسیت نہیں ہے۔ منحوسیت ہمارے اپنے اعمال میں ہوتی ہے۔ اب فجر کا نماز آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا برکت کا ٹائم ہے۔ اب فجر کے ٹائم جو مسلمان اٹھ گیا، نماز پڑھ لی، گویا اس نے برکت حاصل کر لی، اس کو برکت مل گئی۔ اب ایک مسلمان فجر کے وقت سوتا رہا، برکت کا ٹائم اس نے برکت حاصل ہی نہیں کی، اور بعد میں اٹھ کر اپنے کام پہ گیا، کاروبار پہ گیا، کوئی نقصان ہو گیا، اب وہ دن کو یا وقت کو ذمہ دار ٹھہرائے گا؟ ذمہ دار وہ خود ہے کہ اس نے فجر کا ٹائم اٹھا نہیں، برکت کا ٹائم اس نے برکت حاصل نہیں کی اور اپنے اعمال کی وجہ سے نقصان اٹھایا، اور ذمہ دار ہم وقت کو یا کسی دن کو یا کسی چیز اور کو ٹھہرا دیتے ہیں؟ نہیں میرے بھائی، ذمہ دار ہم خود ہوتے ہیں، ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے یہ کام ہوتے ہیں۔ تو آئیے اپنے عقیدے کو درست رکھیے کہ کسی چیز کے اندر کوئی منحوسیت نہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کالی بلی، یہ اس کو منحوس سمجھتے ہیں۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہمارے معاشرے میں، کوئی چیز، کسی چیز کے اندر کوئی منحوسیت نہیں ہے۔ منحوس ہمارے اپنے برے اعمال منحوس ہوتے ہیں، جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں طرح طرح کی آزمائشوں میں ڈال دیتے ہیں۔ آئیے اپنے اعمال کا محاسبہ کریں اور اپنے اعمال کو درست کیجیے۔ ہم اپنی 24 گھنٹوں کی زندگی کو اللہ تعالیٰ کے حکموں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کے مطابق گزاریے، تو دیکھیں کیسے ہماری زندگی میں بہار آتی ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرما دیا ولا سفر، سفر کے اندر کوئی منحوسیت نہیں ہے، اس پر اپنا ایمان اور اعتقاد اور یقین رکھیں۔
انشاءاللہ تعالیٰ کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو کچھ کہا سنا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔